غیر انسانی، لا انسان صادق آتا ہے لیکن لا حیوان صادق نہیں آتا کیونکہ حیوان ہے. تو پس نباتات و جمادات میں لا حیوان ہونا ہے، اس لیے لا انسان ہونا بھی صادق آتا ہے. لیکن خود حیوانات غیر انسانی میں لا انسان تو ہے لیکن لا حیوان نہیں ہے. اس لحاظ سے لا انسان کا دائرہ وسیع ہے کہ لا ہے انسان جو ہے لا حیوان یعنی جمادات نباتات سب پہ صادق آ رہا ہے، لیکن جو ہے لا حیوان ان پر کہ جن پر لا انسان صادق آ رہا ہے یعنی حیوانات پر، ان پر لا حیوان صادق نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ وہ حیوان ہے. تو اس لحاظ سے لا انسان کا دائرہ وسیع ہو گیا، یعنی خود حیوان میں، عین حیوان میں لا انسان صادق آتا ہے لیکن خود حیوان صادق نہیں آتا. تو اس لحاظ سے یہ دائرہ جو ہے لا انسان کا وسیع ہو گیا. اور ادھر سے ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ وہی عام خاص مطلق کی نسبت سے بھی باقی تھی کہ جس پر بھی لا حیوان صادق آتا ہے لا انسان صادق آتا ہے، لیکن ان کے علاوہ پر بھی لا انسان صادق آتا ہے. وہ کیا ہیں ان کے علاوہ؟ یعنی خود حیوان، ان پر بھی لا انسان صادق آتا ہے. یعنی لا انسان صادق آتا ہے ہر لا حیوان پر بھی اور خود حیوان پر بھی، لیکن وہ حیوان جو انسان کا غیر ہیں. تو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ہو گیا ہے عام خاص مطلق کی دو نقیضوں میں عام خاص کی ہی نسبت ہونا، یہ نسبت برعکس ہو جائے گی. نقیض العام میں اخص و نقیض الاخص سے عام کی نقیض اخص ہو جائے گی اور اخص کی نقیض عام ہو جائے گی. اب اس کو بیان کر رہے ہیں فَإِذَا كَانَ بے عام من ہے، کہ جب بے جو ہے عام من ہے عام مطلقاً من ہے یعنی بے کا دائرہ وسیع ہے، بے حیوان ہے اور ہے انسان ہے. تو یہ بے کا دائرہ جو وسیع ہے اور عام ہے انسان سے، تو جب اس کو جو ہے ہم نقیض بنا دیں، بے کی نقیض لا بے اور ہے کی نقیض لا ہے، تو یہ نسبت جو تھی باقی رہے گی لیکن برعکس ہو جائے گی کہ یہ بے جو عام تھا اب لا بے ہو کر اخص ہو جائے گا. اس لیے دیکھیں کہ علامت جو پہلے بے کی طرف کھل رہی تھی یہ پلٹ گئی اور اب ہے کی طرف کھل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ لا ہے کا دائرہ یعنی لا انسان کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے. فَإِذَا كَانَ بے عام و مطلقاً من ہے، پس جب اصل میں ہماری نسبت تھی حیوان کی کہ اہم حیوان جو ہے یعنی بے عام و مطلق تھی ہے سے، جب اس کی نقیض بنا دیں گے تو لَكَانَ لا بے اخص مطلقاً من لا ہے. تو یہ لا بے جو ہے اب اخص ہو جائے گی لیکن اخص سے مطلق ہوگی لا ہے سے، یعنی اب اس کا دائرہ تنگ ہو گیا ہے. لا ہے یعنی لا انسان کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے. کل انسان والحیوان، جیسے انسان اور حیوان جب ان کی ہم دو نقیضیں بنائیں فَإِنَّ لا انسان، اب جب نقیض بن جائے گی انسان کی کہ جو اخذ تھا تو یہ ہو جائے گا لا انسان عام و مطلقاً من لا انسان. تو یہ جو لا انسان ہے یہ عام و مطلق ہو جائے گا من لا حیوان، لا حیوان سے، اس کا دائرہ وسیع ہو جائے گا. لِأَنَّ لا انسان، کیونکہ جو لا انسان ہے یصدق علی کل لا حیوان، ہر لا حیوان پر لا انسان ہونا صادق آتا ہے. جیسے کہ بیان کیا کہ نباتات جمادات سب جو ہیں لا حیوان ہے اور ان پر لا انسان بھی صادق آتا ہے، اس لیے لا انسان ان پر بھی صادق آتا ہے اور اس کے علاوہ خود حیوانات پہ بھی صادق آتا ہے کہ جن پر لا حیوان صادق نہیں آتا. لِأَنَّ لا انسان یصدق علی کل لا حیوان ولا عکس، کہتے ہیں کیونکہ انسان لا انسان جو ہے وہ صادق آتا ہے ہر لا حیوان پر ولا عکس، لیکن اس کے برعکس نہیں ہے کہ لا حیوان جو ہے ہر لا انسان پر صادق آئے. کیوں؟ کہ وہ لا حیوان جو ہے ہر لا انسان پر صادق نہیں آتا. گھوڑا، گدھا، دوسرے انواع حیوان لا انسان ہیں لیکن لا حیوان نہیں ہے کہ ان پر لا حیوان صادق آئے. فَإِنَّ الْفَرَسَ وَالْقِرَدَ وَالطَّيْرَ إِلَىٰ آخِرِهِ يَصْدُقُ عَلَيْهَا لَا إِنسَانٌ وَهِيَ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ، کہتے ہیں کیونکہ جو گھوڑے ہیں، بندر ہیں، پرندے ہیں، دوسری انواع حیوانات ہیں، الى آخرہ یعنی الى آخر انواع الحیوان، حیوان کی انواع کا آخر تک چلے جائیں جتنی بھی انواع حیوان غیر انسانی ہیں، یصدق علیہا لا انسان، ان سب پر لا انسان صادق آتا ہے. وہی من الحیوانات، در حالانکہ یہ حیوانات ہیں، یعنی بس حیوانات ہیں جن پر لا حیوان صادق نہیں آتا. تو بس لا انسان کا دائرہ وسیع ہو گیا کہ وہ لا حیوان جن پر صادق نہیں آتا یعنی خود حیوانوں پر، ان پر بھی لا انسان صادق آتا ہے. وَلِلْبَرْهَنَةِ عَلَى ذَلِكَ نَقُولُ، اور برہان قائم کرنے کے لیے، استدلال قائم کرنے کے لیے اس چیز پر کہ عام خاص مطلق کی دو نقیضوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، نقولو ہم یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ المفروض، فرض کلام ہمارا یہ ہے، ہمارا مفروض یہ ہے کہ انا بے عام و مطلقاً ہے، کہ بے جو ہے وہ وسیع ہے یعنی حیوان جو ہے عام ہے سے، بے جو ہے یعنی حیوان عام ہے مطلقاً من ہے سے یعنی انسان سے. والمدعا، ہمارا دعویٰ یہ ہے
کہ لا بے اخص مطلقاً من لا ہے. اب جب نسبت جو ہے ان کی نقیضوں کی ہو گئی تو وہ جو علامت تھی وہ نسبت وہی رہے گی لیکن بدل جائے گی کہ یہ لا بے کے جب لا ہو گیا نقیض ہو گئی لا بے ہو گیا تو اخص مطلقاً ہو جائے گا من لا ہے. اب یہ جو ہے لا حیوان اخص مطلقاً من لا انسان. اب یہ جو ہے ہمارا دعویٰ ہے مدعا ہے. اس مدعا کو ہم ثابت کرتے ہیں وہی طریقہ استقصاء یا طریقۃ دوران و تردید. اس طریقے سے کہ اگر یہ عام خاص مطلق کی دو نقیضوں میں عام خاص مطلق کی نسبت نہ ہو تو باقی تین نسبتوں میں اس کو ایک نسبت ہونی چاہیے یا تساوی کی یا عام خاص من وجہ کی یا تباین کی. اور جب وہ تینوں نسبتیں ایک ایک کر کے ہم جو ہے باطل کر دیں تو ثابت ہو جائے گا کہ دو نقیضوں میں عام خاص مطلق کی ہے. اور بلکہ ہم یہ کہیں کہ عام خاص مطلق کی نسبت کو بھی ہم باطل کریں لیکن عام خاص مطلق کی اس لحاظ سے کہ عام رہے اور اخص رہے. یہ نسبت برعکس نہ ہو جائے کہ عام اخص ہو جائے اور اخص عام ہو جائے. اس کو بھی ہم باطل کریں تاکہ ہمارا یہ مدعا ثابت ہو جائے کہ عام خاص مطلق کی دو نقیضوں عام خاص مطلق کی نسبت ہے لیکن یہ نسبت برعکس ہو جاتی ہے. جو عام ہے وہ اخص ہو جاتا ہے جو اخص ہے وہ عام ہو جاتا ہے. تو بس ایک لحاظ سے ہمیں چاروں نسبتوں کو اور چاروں صورتوں کو جو حالات متصورہ ہیں ان کو استدلال کر کے باطل اور فاسد قرار دینا ہے تاکہ ہماری یہ مفروض نسبت اور مدعا جس کو ہمیں ثابت کرنا ہے وہ ثابت ہو جائے. البرہان استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ لو لم یکن لا بے اخص مطلقاً من لا ہے کہ اگر یہ لا بے یعنی لا حیوان جو ہے یہ اخص مطلق نہ ہو لا انسان اور لا ہے سے. اگر ہم یہ فرض کر لیں اگر یہ ہمارا جو دعویٰ ہے اس کو ہم کہیں گے صحیح نہیں ہے یہ فرض کرنے کی نسبت صحیح نہیں ہے کہ لا بے اخص مطلقاً لا ہے جو ہے نہیں ہے تو لکان بینہما احدی النسب الباقیہ تو ہونا چاہیے ان دونوں کے درمیان باقی نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت. باقی مان جو تین نسبتیں ان میں سے کوئی ایک نسبت ہو. اب العموم والخصوص مطلقاً یا عام خاص مطلق کی نسبت ہو لیکن اس طرح سے کہ یکون نقیض العام میں عام مطلقاً لا اخص لیکن اس لحاظ سے عام خاص مطلق کی نسبت ہو کہ نقیض عام جو ہے عام ہو اخص نہ ہو جائے. ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ عام خاص مطلق کی دو نقیضوں عام خاص مطلق کی نسبت ہوتی ہے لیکن یہ کہ عام جو ہے اخص ہو جاتا ہے اور اخص عام ہو جاتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر یا باقی نسبتیں ہوں یا عام خاص مطلق کی نسبت ہو یہ ہو کہ عام کی نقیض عام ہی رہے اخص نہ ہو جائے. تو بس ہمیں وہ تینوں نسبتوں کو بھی باطل اور فاسد قرار دینا ہے اور اس والی عام خاص مطلق کی نسبت کو بھی اس انداز سے کہ یہ عام ہی رہے اس کو بھی باطل کرنا ہے. جب یہ باطل ہو جائے گا تو ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا. فَلَوْ كَانَ لَا بے یساوی لا ہے اگر ہم فرض کریں کہ ان میں تساوی کی نسبت ہے کہ عام خاص مطلق کی دو نقیضوں میں تساوی کی نسبت ہے تو کہتے ہیں کہ فَلَوْ كَانَ لَا بے یساوی لا ہے اگر یہ لا بے یعنی لا حیوان مساوی ہو جائے لا انسان کے لکانا تو یہ ہونا چاہیے کہ بے یساوی ہے. تو جس طرح لا بے کیونکہ ہم پیچھے کہہ چکے ہیں کہ دو نقیضوں میں بھی دو کلیوں کی دو نقیضوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوتی ہے. نقیض متساویان ہم نے بیان کیا کہ دو تساوی کی دو نسبتوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوتی ہے. اگر ہم کہیں کہ لا بے میں اور لا ہے میں تساوی کی نسبت ہے تو ان دونوں کی جو دو نقیضیں ہیں یعنی لا بے کی نقیض بے اور لا ہے کی نقیض ہے تو خود جو نقیضیں ہیں لا بے اور لا ہے کی یعنی بے اور ہے ان میں بھی تساوی کی نسبت ہونی چاہیے کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ پہلے کہ ان کی دو نقیضوں میں تساوی کی نسبت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں لکانا بے یساوی ہے تو بے کو ہے کے مساوی ہونا چاہیے. کیوں لأن نقیض المتساویان متساویان کیونکہ یہ تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دو متساوی کی دو نقیضوں میں تساوی کی نسبت ہوتی ہے. اگر یہ ہو جائے وہ خلاف الفرض تو یہ خلاف فرض ثابت ہوگا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ حیوان اور انسان میں جو ہے حیوان عام ہے انسان سے اوپر بیان کیا تھا کہ بے عام مومن ہے کہ بے عام مطلق من ہے کہ بے کا یعنی حیوان کا دائرہ انسان سے وسیع تھا. یہ تو خلاف فرض ہو گیا کہ بے جو ہے مساوی ہو جائے ہے کہ یعنی حیوان مساوی ہو جائے انسان کے کہ جو بھی حیوان ہے وہ انسان ہے. ایسا نہیں ہے جو بھی انسان ہے وہ حیوان ہے ادھر سے کلیت ہے لیکن جو بھی حیوان ہے وہ انسان نہیں ہے کہ مساوی ہو جائے کہ ہر حیوان انسان اور ہر انسان حیوان. ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے. تساوی کی نسبت دونوں طرف سے ہوتی ہے. یہاں ایک طرف سے جو ہے کلیت ہے دوسری طرف سے کلیت نہیں ہے لہٰذا یہ جو ہے خلاف فرض ہو جائے گا کہ اگر ہم جو ہے لا بے کو مساوی کریں لا ہے کے
تو خود بے کو بھی ہے کے مساوی ہونا چاہیے، اور اگر بے کو ہے کے مساوی کر دیں تو ہمارا مفروض جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، یہ خلاف فرض ہو جائے گا۔ فرض یہ تھا کہ بے جو ہے وہ ہے سے وسیع تھا، عام تھا، کیونکہ بے حیوان تھا اور انسان سے عام تھا، تو بس تساوی کی نسبت تو باطل ہو گئی، خلاف فرض ثابت ہو گیا۔ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةُ التَّبَايُنِ أَوِ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ مِنْ وَجْهٍ أَوْ أَنَّ لَا عَامٌ مُطْلَقًا، یا یوں کہیں کہ باقی جو نسبتیں ہیں کہ اگر جو ہے ہو ان میں دونوں میں تباین کی نسبت یا عام خاص من وجہ کی نسبت، یا اس لحاظ سے کہ تباین عام خاص مطلق کی نسبت ہو لیکن عام رہے، او ان لا عام و مطلقاً، یا لا جو ہے وہ عام مطلق ہو، لازم علی جمیع الحالات الثلاث ان یصدقا، تو ادھر جو ہے لا کے ساتھ کچھ ہونا چاہیے جو عبارت میں کم ہے، یعنی یوں کہیں کہ او ان لا بے عام و مطلقاً، خالی لا کافی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو موضوع تھا اور ہمارا جو عام مطلق تھا وہ بے تھا، ہم نے کہا تھا کہ بے عام ہے یعنی حیوان عام ہے، جب اس کو ہم لا بے کریں تو یہ عام اخص ہو جاتا ہے، لا بے یعنی لا حیوان اخص ہو جائے گا لا انسان سے، تو یہ جو انہوں نے لکھ دیا بریکٹ میں لا، خالی یہ لا نہیں ہے بلکہ لا بے، ہمارا جو ہے اس کو ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے تساوی کی نسبت باطل ہو گئی تو پھر جو ہے یا ہونا چاہیے ان دونوں میں تباین کی نسبت، یا عام خاص من وجہ کی نسبت، یا عام خاص مطلق کی نسبت، اور عام خاص مطلق کی نسبت یہ کہ جو بے عام تھا وہ نقیض ہونے کے بعد لا بے ہونے کے بعد بھی عام ہو، مطلقاً اخص نہ ہو جائے، تو بس او ان لا بے عام و مطلقاً، کہ لا بے جو ہے وہ عام مطلق ہو، نہ اخص ہو جائے، یہ نہ ہو، تو ان تینوں صورتوں کی بنا پر لازم علی جمیع الحالات الثلاث، جیسے تینوں جو ہے حالات کی جو ہے روشنی میں تینوں حالات کی بنا پر لازم آتا ہے کہ ان یصدق صادق آئے، لا ہے بدون لا ہے، کہ لا ہے ہو یعنی لا انسان ہو لا حیوان کے بغیر، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ لا حیوان یعنی لا بے عام ہے، آخری فرض کی بنا پر کہ جب عام خاص مطلق کی نسبت ہو، جب عام خاص من وجہ کی نسبت ہو یا تباین کلی کی نسبت ہو، تو ہم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ تباین میں بھی یہ ہوتا ہے کہ تباین کلی پایا جاتا ہے، ایک دوسرے پر ہرگز صادق نہیں آتا، اور عام خاص من وجہ میں بھی تباین جزئی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے ممکن ہے کہ ہو اور ممکن ہے نہ ہو، تو بس تمام حالات کی بنا پر یہ لازم آتا ہے کہ صادق آئے لا بے لا ہے بدون لا ہے، یعنی لا انسان بدون لا حیوان، کہ لا انسان ہو لیکن لا حیوان کے بغیر ہو، اس پر لا حیوان صادق نہ آئے، لا انسان صادق آئے، تو یلزم حینئذ، اور لازم آتا ہے اس صورت میں کہ ان یصدق لا ہے مع بے، جب ہم نے کہا کہ لا ہے بدون لا بے تو بدون بھی نفی ہے، لا بھی نفی ہے، نفی اس بات ہو جاتا ہے، اور جب ہم نے کہا کہ لا ہے جو ہے لا بے کے بغیر صادق آ رہا ہے تو پھر لا ہے کو بے کے بغیر صادق نہیں آنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ نہیں ہو سکتا کہ لا ہے جو ہے لا بے کے بغیر بھی صادق آئے اور بے کے بغیر صادق آئے، یعنی دونوں نقیضیں مرتفع ہو جائیں، لا بے اور خود بے جو ہے دونوں نقیضیں ہیں، جب لا بے کو لا ہے کے بغیر لا رہے ہیں، لا ہے کو بے کے بغیر لا رہے ہیں، تو اس لا ہے کو خود بے کے بغیر نہیں لا سکتے کہ لا بے بھی ہو اور خود بے بھی ہو، دونوں اٹھ جائیں، کہ لأن النقیضین لا یرتفعان، تو کہتے ہیں کہ دونوں نقیضیں اٹھ نہیں سکتی، تو لازم آتا ہے اس وقت جو ہے ان یصدق و یلزم حینئذ یصدق، کہتے ہیں لازم آتا ہے اس وقت کہ صادق آئے لا بے مع ہے، لا بے لا ہے مع بے کے ساتھ، یعنی لا انسان مع حیوان، کہ لا انسان ہو حیوان کے ساتھ، تو لأن النقیضین لا یرتفعان، کیونکہ دونوں نقیضیں اٹھ نہیں سکتی کہ لا بے کو بھی لا ہے سے ہٹا دیں اور خود بے کو بھی ہٹا دیں، لا ہے کو جب ہٹا دیا بدون لا بے ہو گیا لا ہے، تو خود لا ہے جو ہے بے کے ساتھ ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ بے کو بھی اٹھا دیں، وہ معنی ہو، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ان یصدق بے بدون ہے، کہ جب ہم نے کہہ دیا لا ہے جو ہے وہ بے کے ساتھ ہے، تو اب جب لا ہے جو ہے بے کے ساتھ ہے تو بے کو پھر ہے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ بے کو ہے کے بغیر ہونا چاہیے، کیونکہ جب بے جو ہے لا ہے کے ساتھ ہے تو لا ہے کے ساتھ خود ہے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں جمع ہو جائیں، کہ بے جو ہے لا ہے کے ساتھ بھی ہو اور ہے کے ساتھ بھی ہو، جس کو یہاں بیان نہیں کر رہے ہیں کہ کیونکہ لا
ہے اور ہے نقیض ہیں. جب بے جو ہے لا ہے کے ساتھ ہے تو خود ہے کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ النقیزان لا یجتمعان، دو نقیزیں جمع بھی نہیں ہوتی. یا لأن النقیزین لا یجتمعان، جس طرح لا یرتفعان اسی طریقے سے لا یجتمعان، نہ جمع ہو سکتی ہیں نہ مرتفع ہو سکتی ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یصدق بے بدون ہے، کہ بے جو ہے کے بغیر صادق آئے. وہ اے یصدق الاخص بدون العام، یعنی اخص ہو عام کے بغیر، کہ اخص تو ہو عام کے بغیر، یعنی انسان تو ہو لیکن کیونکہ بے جو ہے انسان تھا. آپ جب کہیں کہ بے ہو بدون ہے یعنی انسان ہو بدون حیوان، تو کہتے ہیں کہ یصدق الاخص بدون العام، کہ اخص ہو عام کے بغیر یعنی انسان ہو حیوان کے بغیر. وہ ہوا خلاف الفرض، یہ نہیں ہو سکتا. فرض یہ ہے کہ جب بھی انسان ہے تو حیوان ہے. وَإِذَا بَطَلَتِ الْاحْتِمَالَاتُ الْأَرْبَعَ، جب یہ چاروں احتمال باطل ہو گئے، تساوی کا احتمال ہی باطل ہو گیا، عام خاص من وجہ کا بھی احتمال باطل ہو گیا، تباین کا بھی احتمال باطل ہو گیا، اور عام خاص مطلق کا بھی احتمال باطل ہو گیا اس لحاظ سے کہ بے کی جو نقیض ہے لا بے وہ عام ہی رہے. جس طرح بے حیوان عام تھا وہ نقیض ہو کر لا بے یعنی لا حیوان بھی عام میں مطلق رہے. تو یہ جو ہے یہ بھی جب باطل ہو گیا، چاروں احتمال جب باطل ہو گئے، تعین ان یکونا، تو متعین ہو گیا کہ یہ ہو کیا ہو، یعنی لا بے اخص و مطلقاً لا ہے، کہ لا بے جو ہے جو انسان حیوان کی نقیض لا حیوان ہے یہ اخص ہو جائے لیکن اخص سے مطلق ہو جائے، لا حیوان لا ہے یعنی لا انسان سے. وہ هو المطلوب، اور یہی ہمارا مطلوب تھا کہ جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے تھے. باقی انشاءاللہ جو دوسری دو نسبتوں کے، دو نقیضوں کے درمیان نسبت ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.